میں جوں ہی اپنے دفتر میں داخل ہوا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا میں کامریڈ ٹنگ وائس چیئرمین چینی انجمن برائے معذوروں سے بات کر سکتی ہوں؟ جی میں بول رہا ہوں، فرمائیے۔ میں چینجیان بول رہی ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ مجھے اب تک 50 خطوط موصول ہو چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں مسرت نمایاں تھی۔ اچھا اچھا، بہت خوب، مبارک ہو، میں نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بیجنگ کے مساوات میں رہنے والی ایک 21 سالہ دوشیزہ چینجیان نے 3 ماہ قبل مجھے ایک درد بھرا خط بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، میں ایک جوان سال دوشیزہ ہوں۔ میں نے اسکول برائے نابینا افراد سے گریجویشن کیا ہے، لیکن 3 سال سے بے روزگار ہوں۔ میں اس وقت بہت پریشان ہو جاتی ہوں جب میرے والدین میرے آگے چاول کی پلیٹ رکھتے ہیں، اور اس وقت تو میری پریشانی اور بڑھ جاتی ہے جب میری بہن بھائی بھی میری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میرا بھی اپنا گھر ہو جہاں میں انہی کی طرح ایک عام عورت کی طرح زندگی گزاروں۔ یہ ایک طویل خط تھا جو ان تمام محرومیوں اور مشکلات سے پُر تھا جو ایک نابینا عورت کی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ اس میں ایسی ناتمام آرزوؤں اور حسین مستقبل کے سنہرے خوابوں کا بھی ذکر تھا جو ہر عورت دیکھتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت حتی المقدور کوشاں ہے اور اپنے موجودہ ناکافی وسائل سے ان کی مادی ضروریات بھی کسی حد تک پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کی روحانی تسکین کے سامان فراہم کرنے سے بہرحال وہ بھی معذور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معذور افراد بھی عام انسانوں کی طرح جذبات اور خواہشات رکھتے ہیں۔ وہ بھی انہی کی طرح سوچتے ہیں، انہی کی طرح اپنی روحانی تسکین کی خاطر معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے کی خواہش مند ہیں، بلکہ ان میں عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرنے کا جذبہ زیادہ قوی اور شدید ہوتا ہے، کیونکہ اسی طرح وہ اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکتے ہیں اور اپنا آپ منوا سکتے ہیں۔ میں نے جواباً اسے ایک تسلی آمیز خط لکھا اور اس کی اجازت سے اس کے خط کے بعض اقتباسات انجمن کے ترجمان ماہنامے نابینا میں شائع کر دیے۔ اس میں اپنی طرف سے میں نے یہ اپیل بھی شائع کر دی کہ اگر کوئی صاحب اس لڑکی کے رفیق زندگی بن جائیں تو شاید اس کی محرومیوں کا کسی حد تک ازالہ ہو سکے۔ کامریڈ ٹنگ، میں بہت خوش ہوں، مجھے زندگی میں کبھی اتنے خط موصول نہیں ہوئے۔ اس کے لہجے میں مسرت جھلک رہی تھی۔ پھر تم نے کسی کا انتخاب کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا، کیونکہ 50 مردوں میں سے ایک کا انتخاب کافی مشکل مرحلہ تھا۔ میں نے 50ویں خط کا انتخاب کیا ہے۔ بہت خوب، تو وہ شخص کیسا ہے؟ میرے لہجے میں تجسس تھا۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی ہے۔ عمر رسیدہ آدمی؟ میں پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ کوئی انہونی نہیں، کیونکہ عموماً معذور لڑکیاں عمر میں اپنے سے بڑے مردوں کو اپنا جیون ساتھی بناتی ہیں، کیونکہ وہ پختہ کار اور تجربے کار ہوتے ہیں۔ میرے تحقیر آمیز استفسار سے دوسری طرف سے ایک نکری قہقہہ سنائی دیا۔ کامریڈ ٹنگ، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی اپیل کے جواب میں 1 ماہ پیشتر اس نے مجھے خط لکھا تھا، جس میں اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں ڈاک خانے کے لیے اخبار فروشی کرنا پسند کروں گی۔ یہ واحد خط تھا جس میں مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ میں اگلے ہی روز ڈاک خانے جا پہنچی۔ وہاں کے اکثر ملازم میرے متعلق جانتے تھے۔ انہوں نے میری مدد کرنے کا منصوبہ بنایا اور مجھے اس سے آگاہ کیا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے بسوں کے اڈے پر اخباروں کا اسٹال کھول لیا۔ شروع میں مجھے ڈر تھا کہ میری معذوری سے فائدہ اٹھا کے لوگ بغیر قیمت ادا کیے میرے اخبار نہ اٹھا لیں، لیکن تعجب خیز امر یہ ہے کہ کوئی اخبار بغیر قیمت ادا کیے نہیں اٹھایا گیا۔ میں اس رات اس قدر مسرور و شادماں تھی کہ خوشی سے ناچنے لگی اور میری زبان پر بے تکلف یہ نغمہ آ گیا، دنیا کو پیار سے بھر دو۔ کامریڈ ٹنگ، اس دن سے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ یہ دن اب میرے لیے بڑی دلکش اور پرمسرت ہو گئی ہے۔ میں صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتی ہوں اور مسلسل 10 گھنٹے اخبار بیچنے کے بعد شام گئے گھر واپس لوٹتی ہوں۔
جوں ہی میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنتی ہوں تو زور سے صدا لگاتی ہوں، اخبار۔ میں اپنے ہر خریدار کی ممنون ہوں، لیکن جو شخص ازراہ ہمدردی مجھ سے بقایا پیسے نہیں لیتا اور مجھے زیادہ قیمت دینے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے بلا کر بقایا پیسے واپس کرتی ہوں۔ میں ان کی انتہائی ممنون ہوں، لیکن میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتی کہ کوئی مجھ پر ترس کھائے۔ میں تو عزت کی بھوکی ہوں اور میری خواہش ہے کہ لوگ مجھ سے ایک نارمل عورت کا سا سلوک کریں۔ یہ امر حیران کن ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھ سے اخبار خریدتے ہیں، یہاں تک کہ گلی کے دوسرے سرے پر اخباروں کی جو دکان پہلے سے موجود تھی، دکاندار وہاں سے اسے ہٹانے پر مجبور ہو گیا اور اس نے کہیں اور جا کے اپنی دکان کھول لی ہے۔ میں روزانہ 40-50 یوان کما لیتی ہوں۔ کل مجھے نجی تجارت کا اجازت نامہ بھی مل گیا ہے، یعنی اب مجھے روزگار مل گیا ہے۔ روزگار، یہ لفظ سن کر حیرت سے میں کرسی سے تقریباً اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی کسی معذور عورت کے لیے روزگار کا حصول جیون ساتھی سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ باقی 49 افراد کو بھی بذریعہ خطوط یہ بتانا نہ بھولنا کہ تمہیں روزگار مل گیا ہے، میں نے کہا۔ میں نے انہیں پہلے ہی خطوط لکھ دیے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس پر میں نے سکھ کا سانس لیا اور دفتر کی بند کھڑکی کھول دی جس سے تازہ ہوا اندر آئی۔ میں نے دل میں سوچا، آج کا دن بھی میرے لیے کتنا اچھا اور یادگار دن ہے۔